بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ڈینجرس کانسیپٹس سیریز کی ایک اور قسط کے اندر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایک ایسا تصور جو کہ مسلمانوں کو سست کرتا ہے، مسلمانوں کو دل برداشتہ کرتا ہے، اور مسلمانوں کو اکثر اوقات ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اور وہ تصور، وہ ڈینجرس کانسیپٹ یہ ہے کہ تبدیلی کے لیے اقتصادی طاقت اور ٹیکنالوجی ناگزیر ہیں، لازم ہیں، ضروری ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا کہ ہم اقتصادی لحاظ سے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم جہاں بھی کھڑے ہیں اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اس تصور کے اندر کچھ سچائی ہے۔ تو میں آپ سے یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا اس ڈسکشن کو کہ آپ تھوڑا سا سوچیں، اور آپ سوچیں کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی، سب سے بڑی چینج، سب سے بڑا ریولوشن کون لے کر آیا؟ میرے خیال میں آپ کے ذہن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام آتا ہوگا، کیونکہ اس سے بڑی چینج، اس سے بڑی تبدیلی تو کہیں بھی دنیا کے نقشے پہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد رونما ہوئی۔ تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس طرف نکل رہا ہوں۔ تو دیکھیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینہ کو اکنامکلی اسٹرینتھن کیا؟ کیا انہوں نے اس کو پہلے ٹیکنالوجیکلی اسٹرینتھن کیا؟ کیا انہوں نے وہاں پہ تعلیم کے اوپر توجہ دی کہ وہ لوگ جو ہے نا کسی طریقے سے پہلے ایسے زبردست تعلیم یافتہ ہو جائیں کہ وہ دنیا کے اندر ایجادات کر رہے ہوں، یا یہ سب کچھ بعد میں آیا؟ تو اصل میں تو یہ سب کچھ بعد میں آیا۔ یہ ایک آؤٹ کم تھا، یہ ایک نتیجہ تھا اس تبدیلی کا جو کہ ایک فکری تبدیلی تھی، ایک ایسی چینج جو کہ آئیڈیاز کی چینج تھی، لوگوں کے ذہن چینج ہوئے۔ لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہے کہ ذہن کی تبدیل کیسے کرنے ہیں۔ آج میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو نوشن ہے، یہ جو تصور ہے کہ آپ کو چینج کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہوں، یعنی پہلے آپ نے اکنامکلی اسٹرانگ ہونا ہے، پہلے آپ نے ٹیکنالوجیکلی سب سے آگے یا باقیوں کے مقابلے کا ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے چینج لے کے آنی ہے۔ یہ غلط ہے، یا یہ کتنا غلط ہے؟ اب میں آپ کو ایک استعارے کی مدد سے سمجھانا چاہوں گا۔ اب مجھے بتائیں، اگر ایک کشتی ہے، بہت بڑی کشتی ہے، اور وہ اس کے لٹ سے 2 انجن ہیں، اور اس کا ایک انجن فیل ہے، اور جو اس کا ایک انجن کام کر رہا ہے وہ بھی کوئی پرانے ماڈل کا انجن ہے، بہت ہی ٹیکنالوجیکلی پرانا، اور یہ کشتی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اٹ از ہیڈڈ ٹورڈز، یہ جا رہی ہے ایک پہاڑ کے اندر ٹکر کھانے کے لیے، چاہے وہ آئس برگ ہے چاہے پہاڑ ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ دیر میں وہاں پہنچ جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس شپ کے اس فیل انجن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے، یا آپ اس کے اس پرانے انجن کو نئے انجن کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، یا آپ اس کے رڈر کو، جو کہ اس کے سٹیئرنگ کے نیچے ایک چیز لگی ہوتی ہے جس سے کہ اس کی سمت کا تعین ہوتا ہے، آپ اس کو پہلے درست کرنا چاہیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اس کے تو رڈر کو فکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی ڈائریکشن کو چینج کر سکیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس استعارے میں جان بوجھ کے میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ اس کا انجن بہتر کر دیتے ہیں، اس کا ایک اور انجن اس میں لگا دیتے ہیں، تو یہ زیادہ تیزی سے اور زیادہ طاقت سے تباہی کی طرف جائے گی۔ سیم از ٹرو فار اے نیشن۔ اب آپ سوچیں، آج اگر ہم مزید اپنے آپ کی ڈائریکشن تبدیل کیے بغیر، اگر اپنے ہم نظام کو جو کہ ہمیں لے کے چل رہے خاص طریقے سے، اس کو تبدیل کیے بغیر اگر ہم مزید ٹیکنالوجیکل ہو جائیں اور ہم مزید مضبوط ہوتے جائیں اکنامکلی، تو اصل میں یہی ریاست جو کہ اصل میں ایجنٹ حکمرانوں کے کنٹرول میں ہے، جو کہ مغرب کے استعماری نظام کے تلے ہے، تو یہ آپ کو تنگ کرنے میں، آپ کو ہراس کرنے میں، ہراساں کرنے میں، آپ کی جو ہے نا چغلیاں لگانے میں، آپ کو پکڑ کے ان کے حوالے کرنے میں، ویسٹ کے حوالے کرنے میں، یہ اصل میں یہ کام کرے گی۔ یعنی یہ ساری ٹیکنالوجی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے کہ یہ ساری ٹیکنالوجی یہ کس کام آئے گی؟ یہ اصل میں آپ کے خلاف جائے گی۔ بنائیں آپ ان کو اور دے کے ٹیکنالوجی بنائیں، کرتے رہیں ایسے کام، تو یہ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیکنالوجی پہ زور نہ دیں، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف یہ کر رہے ہیں
اور آپ دوسری طرف اس ملک کی ڈائریکشن کو نہیں تبدیل کر رہے، تو پھر تیار رہیں اس بات کے لیے کہ زیادہ زوردار طریقے سے اور جلد ہی جا کر ہم ٹکرا جائیں گے اور نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن پہلے سیدھی ہو، ہمیں کلیئر ہو کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ہماری اصل میں خامیاں کیا ہیں، ہماری اصل میں ضروریات کیا ہیں، اور وہ ہم کس طریقے سے پوری کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک پارٹ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ٹیکنالوجیکلی اور اکنامکلی کہاں کھڑے ہیں، تو میں آپ کو چند مثالیں دوں گا۔ آپ ذرا غور کریں، قطر ایک اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر نام نہ لکھا ہو تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو نقشے پہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی، اور اس چھوٹے سے مسلمان ملک نے فیفا کا ورلڈ کپ کرایا اور $220 بلین اس کے اوپر خرچ کر دیے۔ اور یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ نہیں تھی جن سے اس کو بعد میں کچھ ملے گا، نہیں، وہ جو انہوں نے 7-8 اسٹیڈیم وہاں پہ بنائے ہیں وہ کھنڈر بن چکے ہیں، آپ چیک کیجئے، وہ کھنڈر بن چکے ہیں، وہ استعمال نہیں ہو رہے، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی عرب ایک اور مسلمان ملک جو کہ مسلمانوں کے تیل کے اوپر قابض ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا خاندان ہے وہ اس کے اوپر قابض ہے، تو انہوں نے ایک نیا شہر بنانے کی ٹھان لی، اور وہ نیا شہر انہوں نے نیوم سٹی اس کا نام رکھا، اور اس پہ $500 بلین کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا، جس میں سے 50 بلین لگائے بھی جا چکے ہیں۔ ذرا ان نمبرز کو سوچیں، پاکستان جیسا ملک، اتنا طاقتور ملک، ملیٹریلی اتنی بڑی ہماری ماشاءاللہ سے پاپولیشن، اور ہم $1 بلین کے لیے ہم جانتے ہیں ناک رگڑتے رہے ہوتے ہیں، کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، اور کبھی پرائیویٹ اداروں کے پاس، اور یہاں پہ وہ $500 بلین کے پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، اور لیٹسٹ خبریں یہ بنا رہی ہیں کہ وہ جو انہوں نے تخمینے لگائے تھے وہ غلط تھے، اینڈ اٹ ول گو انٹو the trillions of dollars، یعنی اس کو ملین سے نہیں ہونے لگا، وہ کوئی $80 ٹریلین کی اس ٹائم پہ بات چل رہی ہے کہ یہاں تک اس کے اوپر خرچہ چلا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ٹیکنالوجیکلی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ان ممالک کو جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور ان ممالک میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ مطلب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے نا کہ اس سے اور اوپر کیا ٹیکنالوجی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سائیکل نہیں بنا سکے، موٹر سائیکل نہیں بنا سکے، گاڑی نہیں بنا سکے، لیکن پولیٹیکل ول نہیں ہے نا، ڈائریکشن نہیں ہے۔ جہاں پہ ڈائریکشن تھی وہاں پہ ایٹم بم بھی بنایا، جہاز بھی بنایا، ٹینک بھی بنایا، انجن بھی بنایا، سب مرین بھی بنائی۔ تو پھر بات وہی آتی ہے کہ آپ نے اگر سمت ٹھیک نہیں کی، پولیٹیکل ول نہ ہوئی، ویژن نہ ہوا، پتہ نہ ہو کہ کرنا کیا ہے، تو پھر نہیں بن پائے گا، پھر کوئی بھی چیز آپ کے اور ہمارے کام نہیں آئے گی، بلکہ الٹا ہمارا استحصال کرنے کے کام آئے گی۔ تو پلیز خدا را اس تصور کو اپنے ذہن سے نکالیں، نمبر 1 کہ پہلے ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے، اور پہلے ہمیں اکنامک اسٹرینتھ چاہیے، اور اس لیے ہم نے اپنی ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے۔ نہیں، ہمیں یہ پہلے نہیں چاہیے، جتنی ہے اتنی ہمارے لیے حد سے زیادہ کافی ہے، اور اصل میں ہمارے پاس جتنی ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہے۔ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ اس ایک ملک پاکستان کے پاس نہ ہو۔ اور اگر آپ اور ملکوں کو ساتھ میں لائیں جو مسلمان ملک ہیں، آپ ترکی کو دیکھیں، آپ دیکھیں اربوں کے پاس پیسہ ہے، پاکستان کے پاس ملٹری ہے، ٹرکس کے پاس بڑی لیٹسٹ قسم کی ٹیکنالوجی ہے، ڈرون کی ٹیکنالوجی اور اس قسم کی ملٹری ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس نہ ہو، لیکن یہ ٹرک کی بتی بن جاتی ہے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ کرنا ہے۔ ہم وہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے جب تک ہماری سمت درست نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔